بلیٹن کا آغاز کریں گے افسوسناک خبر کے ساتھ۔ خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں مسافر گاڑیوں پر نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے خاتون اور بچوں سمیت 38 افراد کو قتل کر دیا، جبکہ حملے میں 29 زخمی ہو گئے ہیں۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو رضاکار اور قانون نافذ کرنے والے ادارے جائے وقوع پر پہنچ گئے اور امدادی کاموں کا آغاز کر دیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے چیف سیکریٹری ندیم اسلم چودھری نے بتایا کہ حملے میں ایک خاتون اور بچے سمیت کم از کم 38 افراد جاں بحق ہو گئے۔ چیف سیکریٹری نے تصدیق کی کہ حملے میں پارا چنار سے کرم جانے والی مسافر وین کو نشانہ بنایا گیا، تاحال کسی گروپ نے مسافر گاڑیوں پر حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں، پاکستان تحریک انصاف نے 24 نومبر کے احتجاج کے لیے خصوصی اسکواڈ تیار کر لیا۔ اسکواڈ میں پی ٹی آئی یوتھ ونگ کے 9000 کارکنان شامل ہوں گے۔ صوبائی وزیر مینا خان اور معاون خصوصی سہیل آفریدی اس اسکواڈ کی قیادت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے پی ٹی آئی پشاور کے اجلاس میں اسکواڈ کو جہادی قرار دیا تھا۔ اسکواڈ سے متعلق ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ خصوصی اسکواڈ مرکزی قافلے کے آگے ہوگا۔ اس اسکواڈ کو شیلنگ سے بچاؤ کا سامان بھی دیا گیا ہے۔ معاون خصوصی خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا، جہادی اسکواڈ کا مطلب ہے کہ ہم ظلم پر آواز اٹھانے کو جہاد سمجھتے ہیں، جان کی پرواہ کیے بغیر مظاہرے میں موجود رہیں گے۔ خبر دیں گے، خیبر پختونخوا کی حکومت نے اس بار بھی احتجاج کے لیے ریسکیو 1122 کی گاڑیاں لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن کے پی مینا خان کا کہنا ہے، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی ہدایت ہے کہ 24 نومبر کو احتجاج کے لیے ریسکیو کی گاڑیاں پی ٹی آئی قافلوں کے ساتھ جائیں گی، ضرورت پڑی تو پرائیویٹ گاڑیاں کرائے پر لیں گے۔ تحریک انصاف نے 24 نومبر کو فیصلہ کن احتجاج کے طور پر دارالحکومت اسلام آباد کی جانب مارچ کی کال دی ہے، جبکہ پارٹی کی طرف سے 26ویں ترمیم کی واپسی، گرفتار کارکنان کی رہائی اور انتخابی مینڈیٹ کی واپسی کے مطالبات کیے گئے ہیں۔ رہنما تحریک انصاف اور سابق اسپیکر اسد قیصر کا کہنا ہے کہ علی امین گنڈاپور کے ساتھ مذاکرات کے لیے رابطہ ہوا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے علی امین گنڈاپور کو مذاکرات کی اجازت دی ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ حکومتی کتنی سنجیدگی سے اس ایجنڈے کو آگے بڑھاتی ہے۔ آپ ہمیں دیوار سے لگائیں گے تو احتجاج کے علاوہ ہمارے پاس کون سا راستہ ہے؟ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔ تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر نے کہا ہے کہ 24 نومبر کے احتجاج کے لیے ہم نے حکمت عملی تبدیل کر لی ہے۔ سوابی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پشاور، مردان، چارسدہ اور نوشہرہ کے کارکنان سوابی سے اسلام آباد جائیں گے۔ باقی اضلاع کے کارکنان مختلف روٹ سے اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے۔ علی امین گنڈاپور کے ساتھ مذاکرات کے لیے رابطہ ہوا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے علی امین گنڈاپور کو مذاکرات کی اجازت دی ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ حکومت کتنی سنجیدگی سے اس ایجنڈے کو آگے بڑھاتی ہے۔ آپ ہمیں دیوار سے لگائیں گے تو احتجاج کے علاوہ ہمارے پاس کون سا راستہ ہے؟ اسد قیصر نے کہا کہ بشرا بی بی غیر سیاسی ہیں، جو حکم اور ہدایات ملتی ہیں وہ صرف اور صرف بانی پی ٹی آئی سے ملتی ہیں۔ دوسری جانب وفاقی حکومت نے پی ٹی آئی احتجاج میں سرکاری مشینری کے استعمال کے خلاف کے پی حکومت کو خط لکھ دیا۔ وزارت داخلہ پاکستان نے چیف سیکریٹری خیبر پختونخوا کو مراسلہ لکھ دیا، جس میں کہا گیا کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ اسلام آباد میں ہونے والے 24 نومبر کے احتجاج میں کوئی بھی سرکاری مشینری، اہلکار یا پیسہ استعمال نہیں ہوگا۔ احتجاج کو روکنے کے لیے پنجاب حکومت متحرک ہو گئی۔ راستوں کی بندش کے لیے راولپنڈی میں کنٹینرز لگنا شروع ہو گئے۔ پی ٹی آئی کارکنان کو روکنے کے لیے فوارہ چوک اور لیاقت روڈ پر کنٹینرز پہنچا دیے گئے ہیں۔ پی ٹی آئی کا احتجاج رکوانے کے لیے تاجر یونین کی درخواست پر سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی وزیر داخلہ کو آج ہی طلب کر لیا۔ عدالت نے سیکریٹری داخلہ کو بھی آج طلب کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ ڈویژن بینچ کے بعد کیس کو آج ہی سنیں گے۔ چیف کمشنر اسلام آباد اور آئی جی پولیس کو بھی عدالت میں پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے 24 نومبر کے احتجاج کے پیش نظر 23 نومبر سے انٹرنیٹ اور موبائل سروس جزوی معطل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اسلام آباد، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے مختلف اضلاع میں انٹرنیٹ اور موبائل سروس معطل کی جا سکتی ہے۔ 22 نومبر سے موبائل انٹرنیٹ سروس پر فائر وال ایکٹیو کر دی جائے گی، جس سے انٹرنیٹ کی رفتار سلو ہو جائے گی۔ سوشل میڈیا ایپس پر ویڈیوز اور آڈیو ڈاؤن لوڈنگ نہیں ہو سکیں گی۔
اسلام آباد پی ٹی آئی جلسے کے حوالے سے اسلام آباد میں بڑے پیمانے پر کنٹینرز پہنچا دیے گئے. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد فائز چغتائی سے. جی فائز، بتائیے گا کیا تفصیلات سامنے آئیں؟ بالکل، اس وقت میں 0 پوائنٹ اسلام آباد میں موجود ہوں. اگر اسلام آباد میں اس وقت سیکیورٹی کی صورتحال پر بات کریں تو اسلام آباد میں جگہ جگہ جو ہے کنٹینر پہنچا دیے گئے ہیں. آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت میں ہائی پہ میں موجود ہوں اور میرے اس وقت عقب میں بھی کنٹینر نظر آ رہے ہیں، اور اس وقت یہ جو بالکل میری جو بائیں بازو ہے اس طرف بھی آپ کو کنٹینر نظر آ رہے ہیں. اسلام آباد کی سیکیورٹی کی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت یہ جو روڈ ہے، اس روڈ کے اوپر فیض آباد بھی آتا ہے، اور جہاں پر اس وقت جو ہے جو اسلام آباد کی طرف لوگ آ رہے ہیں دوسرے شہروں سے، ان کی تلاشی لی جا رہی ہے. پولیس اس وقت انتہائی سخت چیکنگ کر رہی ہے، اور پورے جو جتنے بھی راستے اس وقت جو ڈی چوک کو جاتے ہیں یا ریڈ زون کی طرف جاتے ہیں، اس طرف تمام راستوں کو آہستہ آہستہ سیل کرنا کا جو عمل وہ شروع ہو چکا ہے. اور دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو اسلام آباد کی جو تاجر کمیونٹی ہے، انہوں نے بھی ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی، جس کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد میں یہ جو جلسہ ہے اس کو روکا جائے. تو اس وقت جو اسلام آباد کی صورتحال ہے اس سے ہم آپ کو آگاہ کر رہے تھے. اور یہ جو اسلام آباد میں اس وقت جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت شدید ٹریفک کا دباؤ ہوتا ہے، اور لوگ بہت زیادہ آئے روز جو اس قسم کے جو احتجاج ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ تنگ آ چکے ہیں. جی، دوسری جانب خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ ہماری اگر بات ہونی ہے اور 1-2 روز میں پیش رفت ہوئی تو ایسی شخصیت کے ساتھ بات ہوگی جو اسٹیبلشمنٹ سے منسلک ہو. انہوں نے کہا کہ حکومت احتجاج کی کال واپس لینے کا کہہ رہی ہے، لیکن جب ہمیں نظر آئے گا کہ حکومت سنجیدہ ہے تو ہم احتجاج کی کال واپس لینے یا نہ لینے کے بارے میں غور کریں گے. انہوں نے کہا کہ حکومت سنجیدہ ہے تو ہم پر مقدمات کو ختم کرایا جائے، الیکشن کا آڈٹ اور 26ویں ترمیم واپس لینے کے اقدام کیے جائیں. بیرسٹر سیف کا کہنا تھا کہ حکومت اگر یہ اقدامات کرتی ہے تو پھر ہم سمجھیں گے کہ حکومت سنجیدہ ہے. دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ جمہوریہ بلغاریہ کے صدر رومر جارجو مختصر دورے پر کراچی پہنچ گئے. وزیر اعلیٰ سندھ کی طرف سے صوبائی وزیر ثقافت و سیاحت سید ذوالفقار علی شاہ نے ایئرپورٹ پر بلغاریہ کے صدر کا استقبال کیا. بلغارین صدر کو ایئرپورٹ پر پہنچنے پر بچوں کی طرف سے گلدستے پیش کیے گئے. بلغارین صدر اور صوبائی وزیر ثقافت سیاحت سید ذوالفقار علی شاہ کے درمیان ملاقات بھی ہوئی. دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا. بلغارین صدر نے کہا دونوں ممالک کے درمیان معاشی، تجارتی، ثقافتی تعلقات کو مزید فروغ دینے کی ضرورت ہے. پاکستان خطے کا اہم ملک ہے اور دونوں ممالک کے تعلقات مضبوط ہیں. بلغاریہ پاکستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. بلغارین صدر نے صدر مملکت آصف علی زرداری کے لیے نیک خواہشات اور بلغاریہ کے دورے کا بھی پیغام دیا. صوبائی وزیر سید ذوالفقار علی شاہ نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان معاشی، تجارتی، ثقافتی، سیاحتی تعلقات کو مزید مضبوط بنائیں گے. بلغارین سرمایہ کاروں کو مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کرنے کی دعوت دیتے ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی اور سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے دورے سے بلغاریہ کے ساتھ دوستانہ تعلق میں مزید بہتری آئی. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے وفاقی حکومت سے CCI اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا آئین کے تحت ہر 90 دن کے اندر اجلاس بلانا ضروری ہے. 9 ماہ مکمل ہونے والے ہیں مگر CCI کا کوئی اجلاس نہیں بلایا گیا. آئین کے تحت اب تک 3 اجلاس ہونے چاہیے تھے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے مطالبہ کرتے ہوئے کہا اجلاس بلا کر آئینی ذمہ داری پوری کی جائے. اور آپ کو بتائیں کہ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کے بیان پر رد عمل دے دیا. شرجیل انعام میمن نے کہا کہ پانی کے انتظام پر سندھ کے خدشات بے بنیاد نہیں، پانی سب کا مشترکہ حق ہے. بغیر اتفاق رائے کے کوئی بھی منصوبہ شروع کرنا مناسب عمل نہیں. 1991 کا پانی معاہدہ سندھ سمیت تمام صوبوں میں پانی کی منصفانہ تقسیم کو لازمی قرار دیتا ہے. عظمہ بخاری پہلے زمینی حقائق معلوم کریں پھر بیان دیں. شرجیل انعام میمن نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں پورے پاکستان میں خوشحالی ہو اور زراعت کا شعبہ ترقی کرے. چھوٹے کسانوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات اور مدد کی ضرورت ہے. سندھ کا موقف واضح ہے.
خبر دیں گے پاکستان تحریک انصاف کے بانی کو توہین الیکشن کمیشن کیس میں اگلی سماعت پر حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف توہین الیکشن کمیشن اور الیکشن کمشنر کیس کی سماعت ہوئی۔ ممبر سندھ نثار درانی کی سربراہی میں 4 رکنی کمیشن نے سماعت کی۔ دوران سماعت الیکشن کمیشن کے خیبر پختونخوا کے ممبر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی تو کل ضمانت ہو گئی تھی، جس پر ان کے وکیل فیصل چودھری نے کہا کہ ان کی کسی اور کیس میں گرفتاری ڈال دی گئی ہے، تاہم شواہد ریکارڈ کرنے کے لیے ملزم کی حاضری ضروری ہوتی ہے۔ الیکشن کمیشن کے ممبر سندھ نے کہا کہ حکام نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک سے حاضری کا بندوبست ہو جائے گا، جس پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہدایت کی کہ آئندہ سماعت پر بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک سے حاضری یقینی بنائی جائے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے آڈیوز لیک کمیشن پر وفاقی حکومت کی رپورٹ طلب کرتے ہوئے اٹارنی جنرل کو حکومت سے ہدایت لے کر آگاہ کرنے کا حکم دے دیا۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے آڈیوز لیک کمیشن کی سماعت کی۔ جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس میں کہا کہ آڈیو لیک کمیشن لائیو ایشو ہے اور کمیشن کے چیئرمین ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، جبکہ کمیشن کے ایک اور رکن سپریم کورٹ کے جج بن چکے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ مجھے حکومت سے ہدایت کے لیے مہلت دے دیں، معلوم کرنے دیں کہ حکومت نیا کمیشن بنانا چاہتی ہے۔ آڈیو لیک کے معاملے پر قانونی نکتہ ہو تو موجود ہے۔ جسٹس امین الدین نے کہا کہ اگر نیا کمیشن بنتا ہے تو یہ مقدمہ تو غیر مؤثر ہو جائے گا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ کمیشن کی تشکیل کا کابینہ کا فیصلہ آج بھی موجود ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ حکومت کمیشن کے لیے ججز کی نامزدگیاں چیف جسٹس کی مشاورت سے کرے گی۔ آئینی بینچ نے کیس کی سماعت آئندہ ہفتے تک کے لیے ملتوی کر دی۔ الیکشن کمیشن نے مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی عادل بازائی کو ڈی سیٹ کر دیا ہے۔ عادل خان بازائی نااہلی کے لیے ریفرنس پر الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنا دیا۔ الیکشن کمیشن نے این اے 262(1) کی نشست کو خالی قرار دیتے ہوئے کہا کہ عادل بازائی نے 26ویں ترامیم پر ووٹ نہیں دیا۔ پارٹی پالیسی کے خلاف ورزی کی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ مروجہ قوانین کے مطابق تمام ممبران پارٹی گائیڈ لائنز پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ عادل بازائی آزاد امیدوار منتخب ہونے کے بعد نون لیگ میں شامل ہوئے تھے۔ آرٹیکل 63(a) کے تحت عادل خان بازائی کی نشست خالی قرار دینے کی درخواست دی گئی تھی۔ عادل خان بازائی کی نااہلی کا ریفرنس پارٹی صدر نواز شریف نے اسپیکر کو بھجوایا تھا۔ انہوں نے بجٹ سیشن کے دوران پارٹی ہدایت کی خلاف ورزی کی تھی۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی نااہلی سے متعلق درخواست خارج کر دی۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں آئینی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ آئینی بینچ نے مراد علی شاہ کو نااہل قرار دینے کی درخواست عدم پیروی پر خارج کی۔ درخواست گزار محمود اختر نقوی نے مراد علی شاہ کے خلاف درخواست دائر کی تھی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع۔ اسلام آباد کے انسداد دہشت گردی عدالت میں پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف تھانہ I-9 میں درج مقدمے کی سماعت۔ اے ٹی سی کے جج طاہر محمود سپرا نے مقدمے پر سماعت کے دوران سماعت وکلا صفائی کی جانب سے ملزم فیصل جاوید اور واسق قیوم کی حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی۔ عدالت نے درخواست مسترد کرتے ہوئے فیصل جاوید، واسق قیوم اور راجہ خرم کے ضمانتی مچھلکے منسوخ کر دیے۔ عدالت نے عدم حاضری پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کر دی۔ عدالت کی بار بار طلبی کے باوجود علی امین گنڈاپور پیش نہیں ہو رہے تھے۔ پی ٹی آئی رہنما علی امین گنڈاپور، فیصل جاوید، راجہ خرم اور واسق قیوم کے خلاف اسلام آباد کے تھانہ I-9 میں دہشت گردی دفعات کے تحت مقدمہ درج ہے۔ اور سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے کوئٹہ میں بچے کے اغوا کی بازیابی کے لیے پہلا از کو نوٹس لیتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی۔ سماعت جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ نے کی۔ لاپتہ بچوں کے حوالے سے درخواست پر سماعت کی گئی اور آئینی بینچ نے آئندہ سماعت پر تمام آئی جیز اور سیکریٹری داخلہ کو طلب کر لیا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ کوئٹہ 6 دن سے ایک اغوا بچہ نہیں ڈھونڈا جا رہا۔ احتجاج سے پورا کوئٹہ جام ہو چکا، لیکن حکومت کو پرواہ نہیں۔ کوئٹہ میں اسکول کے بچوں نے بھی جلوس نکالا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے استفسار کیا کہ کیا کے پی میں جنسی اسمگلنگ کو قانونی قرار دیا گیا ہے؟ اپنی رپورٹ میں کے پی نے جنسی اسمگلنگ کو 0 لکھا ہے۔ 0 جنسی اسمگلنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ کیا کسی صوبے میں کوئی ادارہ یا کمیشن ہے جو مغوی بچوں پر کام کر رہا ہو؟ 18ویں ترامیم کے بعد اب تو صوبوں کے پاس اختیارات ہیں۔
आईनी बेंच ने केस की मजीद समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि बानी पीटीआई की रिहाई का अभी कोई इम्कान नहीं। अभी तक 9 मई के 8 मुकदमात में उनकी जमानत नहीं हुई। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि तोशाखाना 2 में बानी पीटीआई की जमानत हुई है। मुकदमा अभी चल रहा है। मुकदमे के लिए बहुत शवाहिद हैं। ट्रायल कोर्ट में केस आगे बढ़ेगा तो जमानत खत्म भी हो सकती है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने मजीद कहा कि मुज़ाकरात हुए भी तो पीटीआई के पुरअमन रहने की जमानत कौन देगा। उनका कहना था कि ये बात सबको मालूम है कि 9 मई वाक़यात के अहकामात पीटीआई क़यादत ने ही दिए थे। वफाकी हुकूमत के वकील ने मिलिट्री तहवील में मौजूद मुल्ज़िमान को दी जाने वाली सहूलियात को खुफिया करार देते हुए लाहौर हाई कोर्ट में तहरीरी रिपोर्ट जमा कराने से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद वहीद खान ने कायनात गुल की दरख्वास्त पर समाती दरखास्त गुजार की जानिब से बैरिस्टर खदीजा सिद्दीकी अदालत में पेश हुई। वकील वफाकी हुकूमत मिलिट्री की तहवील में मौजूद मुल्ज़िमान को मौजूद सहूलियात की रिपोर्ट समेत अदालत में पेश हुए। वकील वफाकी हुकूमत ने दलाइल दिए कि रिपोर्ट खुफिया है, वकील दरखास्त गुजार को फराहम नहीं की जा सकती। जस्टिस वहीद खान ने हिदायत की कि आप मुझे रिपोर्ट जमा करवाएं। वकील वफाकी हुकूमत ने दलाइल दिए कि ये एक क्लासीफाइड रिपोर्ट है, अदालत में भी जमा नहीं करवाई जा सकती। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी 5 रोज़ा दौरे पर बैरून मुल्क रवाना हो गए। कामरान खान टिसोरी बरतानिया और यूरोपीय ममालिक का दौरा करेंगे। इस दौरान बरतानिया में अहम शख्सियात से मुलाकातें भी करेंगे। ज़राए के मुताबिक दौरे बरतानिया में गवर्नर IT इनिशिएटिव से मुतालिक अहम पेशरफ्त का भी इम्कान है। और आपको बताएं, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पीपल्स पार्टी ज़राअत को मईशत की रीढ़ की हड्डी समझती है और हमने ज़राअत को सपोर्ट करने का मंसूबा बनाया है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सिंध को सरसब्ज बनाने के मंसूबे की कामयाबी के ख्वाहां हैं और किसानों को सिंध सरसब्ज मंसूबे से फायदा देना चाहते हैं। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। दारी ने कहा है कि मुतनाज़े मंसूबे शुरू करने के बजाय स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए। अपनी राय को जबरदस्ती नाफिज करने से मनफी असरात मुरतब होंगे। अगर एतराज़ात दूर नहीं किए गए तो दरियाए सिंध पर मजीद नहरों का विफाकी मंसूबा मुतनाज़े हो जाएगा। अगर सियासी तौर पे जो एतराज़ात हैं, कम्यूनिटीज़ हैं, ख़ास तौर पे लोअर रिपेरियन इलाके से सिंध से बलोचिस्तान के, उनके जो एतराज़ात हैं उनको एड्रेस नहीं किया जाता, तो इस कदम से हम ये पूरा मंसूबा को मुतनाज़ा बनाएंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह कालाबाग डैम मंसूबा मुतनाज़े हुआ तो उसके साथ भी ऐसा ही होगा। पीपल्स पार्टी ज़राअत को मईशत की रीढ़ की हड्डी समझती है। हमने ज़राअत को सपोर्ट करने का मंसूबा बनाया है। हम अगर इसको सही तरीके से डील नहीं करते तो जैसे कालाबाग डैम का इशू मुतनाज़ा हुआ वैसे ही ये इशू मुतनाज़ा होगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा से अपने आप को एक ऐसा पार्टी समझा है कि हम ज़राई शोबे को बहुत अहमियत देते हैं। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि सिंध को सरसब्ज बनाने के मंसूबे की कामयाबी के ख्वाहिशमंद हैं और किसानों को सिंध सरसब्ज मंसूबे से फायदा देना चाहते हैं। पहले मरहले में आबाद इलाकों में कोऑपरेटिव फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं। वफाक की जानिब से ताउन और मदद से छोटे जिम्मेदारों की हौसला अफजाई होगी। सिंध में आबपाशी का निज़ाम दुनिया का सबसे बड़ा निज़ाम है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा है कि पाकिस्तान को अफगान से ज़मीन पर दहशतगर्द गिरोहों की सरगर्मियों पर तशवीश है। अफगानिस्तान से मुतालिक खुसूसी मंदूब की तकर्री की कोई तजवीज़ फ़िलहाल ज़ेर गौर नहीं। इस्लामाबाद में हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा, दहशतगर्दी सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान समेत हमसायों के लिए भी खतरा है। अफगानिस्तान के साथ दहशतगर्द गिरोहों से मुतालिक ठोस शवाहिद पेश कर दिए। अफगानिस्तान को दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उम्मीद है अफगानिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर अपने वादे पूरे करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की इसराइली सरगर्मियों पर रिपोर्ट का खैर मकदम करते हैं। बेलारूस के सदर 25 से 27 नवंबर तक पाकिस्तान का दौरा करेंगे। और आपको बताएं, ये चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कराची एक्सपो सेंटर में मुनक़्क़दा दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 का दौरा किया। मुख्तलिफ स्टॉल्स का जायजा लिया। ISPR के मुताबिक सरबराह पाक फ़ज़ाइया ज़हीर अहमद बाबर ने नेशनल
انکیوبیشن سینٹر فار ایروسپیس ٹیکنالوجی کے ذریعے مقامی صنعتوں کی صلاحیت اور ہنر کے فروغ پر زور دیا۔ ظہیر احمد بابر سدھو نے دورے کے دوران غیر ملکی وفود سے ملاقات کی۔ ملاقات میں ایروسپیس آلات سے خرید و فروخت اور دفاعی صنعت میں خود کفالت بڑھانے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سربراہ پاک فضائیہ نے دفاعی صنعتی فریم ورک کے قیام کی حوصلہ افزائی کی اور سربراہ پاک فضائیہ ظہیر احمد بابر سدھو نے کہا کہ فریم ورک کا مقصد ایروسپیس شعبے کی ترقی میں مسائل دور کرنا ہے۔ ایروسپیس اقدامات کو فروغ دینے کے لیے مقامی اور بین الاقوامی تعاون کا فروغ ضروری ہے۔ ISPR کی جانب سے مزید کہا گیا کہ یہ نمائش دفاعی اور ایروسپیس ٹیکنالوجی میں پیش رفت کا بہترین مظہر ہے، جو ملکی اور غیر ملکی شرکاء کو متوجہ کرنے کے لیے یہ باعث ہے۔ دفاعی نمائش آئیڈیاز 2024 کے تسلسل میں سی ویو پر شہریوں کے لیے آج کراچی شو کا انعقاد کیا گیا۔ تینوں مسلح افواج اپنے جنگی اثاثوں کے ساتھ شریک ہوئے۔ پاک بحریہ کے سی کنگ ہیلی کاپٹرز کے علاوہ پاک فضائیہ کے جنگی ہوائی جہازوں کا فلائی پاسٹ ہوا۔ پاک بحریہ کے ہوائی اور بحری اثاثوں کے علاوہ SSG کمانڈوز ہزاروں فٹ کی بلندی سے جمپ لگانے کا شاندار مظاہرہ بھی پیش کیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ تھے۔ تینوں مسلح افواج کے پیشہ ورانہ تربیت کو دیکھنے کے لیے مختلف ممالک کے سفیر، مندوب و مبصرین بھی شریک ہوئے۔ کراچی شو میں پاک فضائیہ کے JF-17 تھنڈر اور F-16 طیاروں کا فلائی پاسٹ ہوگا، جبکہ انسداد دہشت گردی آپریشن کے علاوہ پاک بحریہ کے فضائی بیڑے میں شامل سی کنگ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے پیشہ ورانہ تربیت کا عملی مظاہرہ پیش کیا گیا۔ پاک بحریہ کے پیرا ٹروپرز مختلف ممالک کے جھنڈوں جبکہ سبز ہلالی پرچم کے ساتھ ہزاروں فٹ کی بلندی سے سی ویو پر جمپ کی۔ کراچی میں پولیس کا کل رات گئے منگو پیر کے علاقے فنگی کوٹ میں جرائم پیشہ افراد کی اطلاع پر سرچ آپریشن۔ گھر گھر تلاشی کے دوران مشتبہ افراد کی بائیو میٹرک کی تصدیق بھی کی گئی۔ شارع نورجہاں پولیس نے مقابلے کے دوران زخمی سمیت 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ قائد آباد کے علاقے میں گیس کے میٹر میں آگ لگنے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ جنید فیروز کی رپورٹ دیکھیے۔ تھانہ منگوپیر پولیس کا منگی گوڑ میں سرچ آپریشن SSP ویسٹ کی ہدایت پر جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کیا گیا۔ پولیس کے مطابق آپریشن کے دوران علاقے کے داخلی و خارجی راستوں کو سیل کر کے گھر گھر تلاشی بھی لی گئی، جبکہ اس دوران مشتبہ افراد کی بائیو میٹرک ڈیوائس کی مدد سے تصدیق کا عمل بھی جاری رہا۔ شارع نورجہاں کی حدود بلاک ٹیم میں پولیس کا اسٹریٹ کرمنلز کے ساتھ دو بدو مقابلہ ہوا۔ 2 طرفہ فائرنگ کے نتیجے میں ایک اسٹریٹ کرمنل زخمی حالت میں ساتھی سمیت گرفتار۔ ملزمان کی شناخت محمد عامر اور اکبر علی کے نام سے کی گئی۔ پولیس کے مطابق ملزمان کے قبضے سے اسلحہ، چھینے گئے موبائل فون اور موٹر سائیکل برآمد ہوئی۔ ادھر قائد آباد کے علاقے آدم جی روڈ بنگالی پاڑے میں گیس کے میٹر میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ فائر بریگیڈ نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ آگ لگنے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ جنید فیروز، NTN نیوز، کراچی۔ پنجاب میں اسموگ کی صورتحال میں بہتری آنے کے باوجود لاہور ملک کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست ہے۔ لاہور میں ایئر پارٹیکلیٹ میٹرز کی تعداد 366 ریکارڈ کی گئی۔ اس کے علاوہ فیصل آباد 285 ایئر انڈیکس کے ساتھ دوسرے اور رجحان 264 کے ساتھ آلودہ ترین شہروں میں تیسرے نمبر پر رہا۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں بھارتی دارالحکومت نئی دہلی کا پہلا نمبر ہے، جہاں ایئر انڈیکس 415 ہے، جبکہ کراچی 221 ایئر پارٹیکلیٹ میٹرز کے ساتھ دنیا میں تیسرے نمبر پر رہا۔ کوئٹہ میں آج کل فضا کا معیار بہترین قرار دیا جا رہا ہے۔ کوئٹہ کے افق پر صاف اور نیلا آسمان، خشک سرد موسم میں چمکتی دھوپ اور پت جھڑ میں بھی رنگ برنگ کھلے پھول ماحول کو خوشگوار بنا رہے ہیں۔ اور وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا کہ اسموگ بارڈر کے دونوں طرف کا مسئلہ ہے۔ بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے اسموگ سے متعلق ہماری مذاکرات کی بات کو مذاق میں اڑا دیا۔ لاہور میں سکھ یاتریوں کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو اس پر سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگوت مان نے مریم نواز کی جانب سے اسموگ ڈپلومیسی شروع کرنے کے جواب میں کہا کہ لاہور والے کہتے ہیں ہمارا دھواں لاہور جا رہا ہے، دلی والے کہتے ہیں ہمارا دھواں دلی جا رہا ہے۔ بھگوت مان کا کہنا تھا کہ کیا ہمارا دھواں ہر طرف گھومے ہی جا رہا ہے، جو آتا ہے ہم پر ہی الزام لگاتا ہے۔ سکھر انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن کے تحت سندھ کے میڈیکل کالجوں میں داخلے کے لیے ٹیسٹ کی نئی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا۔ ترجمان محکمہ صحت سندھ کے مطابق سندھ کے کالجز میں داخلوں کے لیے صوبے میں دوبارہ ٹیسٹ 8 دسمبر کو ہوں گے۔ MD کیٹ ری ٹیسٹ سکھر IBA کے ذریعے ہوگا۔
ترجمان کے مطابق کراچی میں 3، حیدرآباد، میرپور خاص میں ایک سینٹر قائم کیا جائے گا۔ نواب شاہ، سکھر اور لاڑکانہ میں بھی ایک سینٹر قائم ہوگا۔ ترجمان محکمہ صحت سندھ کے مطابق ایم ڈی کیٹ کے امتحان میں سندھ بھر سے 38,609 طلبہ حصہ لیں گے۔ اور آپ کو بتائیں کہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں غزہ کی قرارداد امریکہ نے ویٹو کر دی۔ قرارداد الجزائر، گیانا اور سلامتی کونسل کے 10 غیر مستقل ارکان کی جانب سے پیش کی گئی تھی۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکہ پہلے بھی 3 بار غزہ جنگ بندی کی قراردادوں کو ویٹو کر چکا ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ غزہ میں غیر مشروط جنگ بندی کے حق میں 14 اور مختلف مخالفت میں 1 ووٹ آیا۔ سلامتی کونسل کے 10 منتخب ممالک نے غزہ جنگ بندی کی قرارداد پیش کی تھی۔ قرارداد میں غزہ میں 13 ماہ سے جاری جنگ فوری طور پر بند کرنے اور حماس کی قید میں موجود اسرائیلیوں کی رہائی کے لیے الگ سے مطالبہ کیا گیا تھا۔ سلامتی کونسل میں صرف امریکہ نے مستقل رکن کی حیثیت سے ویٹو کا اختیار استعمال کیا اور جنگ بندی کی قرارداد کو ویٹو کر دیا۔ غزہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے سلامتی کونسل میں جنگ بندی کی قرارداد 11 بار پیش کی جا چکی ہے۔ امریکہ کے شمالی مغربی علاقے میں آنے والے شدید طوفان بم سے 5 لاکھ سے زائد افراد بجلی سے محروم ہو گئے ہیں۔ شدید طوفان کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک اور متعدد گھر تباہ ہو گئے ہیں۔ طوفان کے باعث ہمسایہ ملک کینیڈا کو بھی بجلی کی فراہمی میں خلل اور بڑے پیمانے پر تعطل کا سامنا کرنا پڑا۔ طوفان کی وجہ سے ریاست واشنگٹن میں تیز ہوائیں چلیں اور موسلادھار بارش ہوئی، جہاں 2 افراد کے ہلاک اور 2 کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ سیئٹل کے قریب ایک درخت گرنے سے ایک اور خاتون ہلاک ہو گئی، جبکہ میپل ویلی میں ایک درخت ٹریلر پر گرنے سے 2 افراد زخمی ہو گئے۔ حکام کے مطابق بم طوفان میں 96 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والی تیز ہواؤں نے درختوں کو اکھاڑ دیا۔ کاروباری دنیا سے آپ کو بتائیں، پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے 100 انڈیکس میں زبردست تیزی کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ آج بھی کاروباری روز کے آغاز سے PPSX 100 انڈیکس میں زبردست تیزی دیکھنے میں آئی اور 100 انڈیکس 97,000 کی نئی حد عبور کر گیا۔ ایک موقع پر پاکستان اسٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس 1500 پوائنٹس کے اضافے سے 97,046 کی حد پر دیکھا گیا، جو کہ اس کی اب تک کی بلند ترین سطح ہے۔ گزشتہ روز بھی PSX 100 انڈیکس نے 96,711 پوائنٹس کی ریکارڈ حد کو چھوا۔ تاہم کاروباری روز کا اختتام 310 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ 95,546 پر بند ہوا تھا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے NTN نیوز کے ساتھ رہیے۔